لکھوا دیا تھا فرشتوں تھے، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ محلے والے حیران ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، پچھلی امتوں کے اندر اللہ نے جتنی سختیاں رکھی تھی، اس امت میں اللہ نے تمام سختیاں دور کر دی۔ پچھلی امتوں میں اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا اللہ اسے معاف نہ کرتا، موت کے بعد اللہ اس کے گھر کے باہر فرشتوں سے لکھوا دیتا تھا۔ اللہ کریم نے اس بد نصیب کو نہیں بخشا، اور اللہ کریم جس کو معاف کر دیتا تھا موت کے بعد اللہ دروازے پر لکھوا دیتا تھا۔ اللہ نے اس خوش نصیب کو معاف کر دیا ہے۔ اس امت میں اللہ نے یہ قانون ختم کر دیا۔ میں قرآن پاک کا حوالہ دکھاؤں، یہ میرے سامنے نامہ پارا، سورت کا نام سورت الاعراف۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ آیت نمبر 157 سورت الاعراف نامہ پارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے پچھلی امتوں والی ساری سختیاں ختم کر دی۔ پچھلی امتوں کے اندر کپڑا ناپاک ہو جاتا دھونے کی اجازت نہیں تھی، ناپاک جگہ کو کاٹ دیجئے دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امت میں ناپاک کپڑے کو دھونے کی اجازت مل گئی۔ پچھلی امتوں کے اندر اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی بغیر مسجد کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر بندے نے بیمار ہے وضو کرتا ہے، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، لیکن شریعت کے اندر پچھلی امتوں میں یہ شرط تھی تیمم نہیں کرنا، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ نے آسانی رکھ دی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی روئے زمین ہے اللہ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ پاک زمین پر عبادت کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ بندہ بیمار ہے، وضو کرتا ہے بیماری بڑھ جائے گی، ویران جگہ ہے پانی نہیں مل رہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا بندے کا کام ہے، پاک کرنے کے فیصلے کرنا اللہ کا کام ہے۔ پچھلی امتوں والی ساری سختیاں اللہ نے ختم کر دی۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، دوسرا پارہ سورت البقرہ۔ پچھلی امتوں کے اندر بندے نے افطاری کی ہے، روزہ کھول دیا ہے، روزہ کھولنے کے بعد بندے کو نیند آ گئی، 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد جب بندے کو نیند آئی، نیند کر کے بندہ جاگا، اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امت میں اللہ نے آسانی کر دی۔ رمضان المبارک میں صبح صادق تک ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہے۔ میں بڑے محتاط الفاظ بولوں گا۔ پچھلی امتوں کے اندر روزے کے دوران رات کے وقت اپنی گھر والی کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی،
رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رمضان کی راتیں انسانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ پچھلی امتوں والی ساری سختیاں ختم، قربانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ پچھلی امتوں میں قانون تھا، اگر بندے نے قربانی کی، اللہ جس کی قربانی قبول کرتا تھا آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، راکھ بن جاتی تھی وہ چیز۔ جس بندے کی چیز آگ نے آ کر جلا دی، راکھ بنا دیا، اس بندے کی قربانی قبول ہے۔ اور جس بندے کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر نہیں جلاتی تھی، اس بندے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا تھا۔ اس امت میں اللہ نے آسانی رکھ دی ہے، قربانی کا گوشت بندہ خود کھائے، غریبوں مسکینوں کو کھلائے، پڑوسی اور رشتہ داروں کے گھر میں بھیجے۔ گوشت خود بھی کھانے کی اجازت ہے، دوسروں کو کھلانے کی بھی اجازت ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر یہ آسانی اللہ نے نہیں رکھی تھی، ساری سختی اللہ نے دور کر دی۔ عرض کر رہا تھا پچھلی امتوں میں قانون تھا، اللہ جسے معاف نہ کرتا دروازے پر اللہ لکھوا دیتا تھا موت کے بعد۔ اللہ نے اس بندے کو نہیں بخشا۔ جب محلے والے جاگے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل کے دروازے کے باہر اللہ نے فرشتوں سے لکھوا دیا تھا، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ محلے والے حیران ہو گئے، اتنا بڑا نافرمان کیسے بخشا گیا؟ جب محلے والوں کی آواز بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی عورت نے بھی آوازیں سنی، وہ بھی آ پہنچی۔ محلے والوں کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ آل محلہ کہنے لگے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہے اللہ نے کفل کو بخش دیا، ہم حیران ہو رہے ہیں اتنا بڑا گناہگار کیسے بخشا گیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، عورت کہنے لگی مجھ سے پوچھو کفل کیسے بخشا گیا؟ کل میں کفل کے پاس آئی، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، خامد میرا فوت ہو گیا ہے، اللہ واسطے میری امداد کر۔ کفل مجھے کہنے لگا میں تیری امداد کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے اپنی عزت میرے حوالے کر۔ میں مجبور ہو گئی، بچوں پر فاقہ تھا، میں عزت حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میری زبان سے نکلا اتق اللہ ربک، کفل ساری دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ جب میں نے اللہ کا نام لیا کفل کانپنے لگ گیا۔ کفل نے کہا آج تک مجھے اللہ یاد نہیں آیا تھا، اب تو نے مجھے اللہ یاد دلا دیا، یہ پیسے بھی تو لے جا، میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈر کر توبہ کرنا کفل کا کام تھا، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنا رب العالمین کا کام تھا۔ یہی اللہ کے ڈر والی بات تو عرض کر رہا تھا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اب دوسری بخاری شریف کی حدیث، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، یقال لہ جریج، حضرت جریج اس کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جریج نفلی نماز پڑھ رہا تھا عبادت خانے کے اندر، بوڑھی والدہ عبادت خانے کے دروازے پر آئی، بوڑھی والدہ نے آواز دی میرے بیٹے جریج جلدی آ مجھے کام ہے۔ حضرت جریج پریشان ہو گیا، ایک طرف بوڑھی والدہ کی آواز ہے، دوسری طرف اللہ کی نفلی نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک جملہ دھیان سے سارے میرے بھائی سن لے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج نیک تھا، عابد تھا، پرہیزگار تھا، لیکن عالم نہیں تھا۔ حدیث میں آیا ہے عالم ہوتا، مسئلے کا پتہ ہوتا، نفلی نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا، والدہ کی آواز پر والدہ کی خدمت میں چلا جاتا، لیکن چونکہ عالم نہیں تھا اس لیے نماز نہیں توڑی۔ والدین بلائیں تو نفلی نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، نفلی نماز تو بعد میں بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عالم جو نہیں تھا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں والدہ واپس چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا دن ہوا، پھر والدہ عبادت خانے کے دروازے پر آئی، جریج جلدی آ مجھے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بھی حضرت جریج نفلی نماز پڑھ رہا تھا، والدہ کے پاس نہیں گیا، والدہ چلی گئی۔ تیسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدہ پھر آئی عبادت خانے کے دروازے پر، جریج جلدی آ مجھے کام ہے۔ اتفاق حضرت جریج پھر بھی نفلی نماز پڑھ رہا تھا، والدہ کے پاس نہیں گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی والدہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ میں صاحب اولاد ہوں اور صاحب اولاد دوستوں کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں اولاد کو بد دعا نہ دینا، قبولیت کا وقت ہوا اللہ اولاد کے دونوں جہان برباد نہ کر دے۔ والدہ نے بد دعا دی، اے میرے بیٹے جریج جتنے تک تجھ پر تہمت نہ لگے، جتنے تک تو بدنام نہ ہو، اس وقت تک اللہ تجھے موت نہ دے۔ بد دعا کی، والدہ چلی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ مدت گزری، حضرت جریج نے جنگل میں ڈیرا لگا لیا، تنکوں کا جھونپڑا بنایا، دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ یہ میرے سامنے 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الحدید، فرمایا وَالرَّحْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ یہ آخری صفحہ 27واں پارہ سورت الحدید۔ پچھلی شریعتوں کے اندر بندہ دنیا کو چھوڑ دیتا، جنگل اور پہاڑوں میں ڈیرا لگا لیتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا، دنیا سے تعلق ختم کر دیتا۔ اس شریعت میں تو اجازت تھی، ہماری شریعت میں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دین کو قابو رکھ۔ جریج نے دنیا چھوڑ دی، جھونپڑے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گاؤں میں سے، بستی میں سے ایک عورت چل کر حضرت جریج کے جھونپڑے میں آ پہنچی۔ میں الفاظ بڑے محتاط عرض کروں گا۔ عورت نے آ کر کہا، بخاری شریف میں حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ نے کئی مقامات پر یہ حدیث ذکر کی ہے بخاری شریف میں۔ عورت نے آ کر کہا جریج کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اور میں اکیلے ہیں، میں تجھے غلط کام کی دعوت دے رہی ہوں، جلدی کر۔ حضرت جریج نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عورت نے بہت منت کی، حضرت جریج نہیں مانا، نکل جا میرے جھونپڑے میں سے، ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے، اللہ کریم تو دیکھ رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت چلی گئی، راستے میں جا رہی تھی، بکریاں چرانے والا ایک چرواہا نظر آیا، عورت نے چرواہے کو گناہ کی دعوت دی، دونوں نے گناہ والا کام کیا، کچھ مدت گزری، عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، ساری برادری والے کھڑے ہو گئے، ظالمہ یہ تو نے کیا کیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ عورت نے کہا میرا کوئی قصور نہیں، یہ جو میرا بچہ پیدا ہوا ہے جنگل میں جھونپڑا بنا کر جو جریج اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، حضرت جریج نے زبردستی میرے ساتھ یہ غلط کام کیا تھا، جریج نے یہ غلط کام کیا تھا۔ جیا ساری برادری کے بندے دوڑ پڑے، حضرت جریج کے جھونپڑے کو توڑ ڈالا، برا بھلا کہا ہم تجھے اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے اور تیرا یہ کردار ہے، تو نے فلاں عورت کے ساتھ غلط کام کیا، عورت کا بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت جریج نے بڑی صفائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قوم والوں نے بات نہیں مانی، بات کیسے مانتے؟ بچہ جو سامنے تھا۔ اب میرے الفاظ پر میرے بھائیوں نے غور کرنا ہے۔ حضرت جریج مایوس ہو گیا، قوم والے میری بات نہیں مانتے، سارے دروازے بند ہو جائیں، اللہ والا دروازہ تو کھلا ہے۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، آیت نمبر 62۔ جب بندہ لاچار ہو جائے، بندہ بے بس ہو جائے، سارے دنیا والے اسباب بندے کے ختم ہو جائیں، اس وقت بندہ اللہ کو بلائے، یجیبو، اللہ کی رحمت جی کر کے جواب دیتی ہے۔ میں نے سبق روک دیا، ایک گفٹ اور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا جسم، آپ کا وجود، اللہ نے میرا اور آپ کا جو جسم بنایا ہے، اکثر اللہ نے ہمارے اعضاء جوڑا جوڑا بنائے ہیں، ہاتھ بھی دو بنائے، کان بھی دو، آنکھیں بھی دو، پاؤں بھی دو، گھٹنے بھی دو، کندھے بھی دو، دو دو بنائے اعضاء، لیکن 3 چیزیں اللہ نے دو دو نہیں بنائی، ایک ایک کر کے بنائی ہیں۔ دل بھی ایک بنایا، پیشانی بھی ایک بنائی، زبان بھی اللہ نے ایک بنائی۔ ایسے نہیں بات، میں اللہ کے قرآن کے حوالے دکھاتا ہوں۔ یہ میرے سامنے 21واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میں نے سورت الاحزاب کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 1، اگر بندہ بار بار بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا، بیمار ہے، معذور ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر بندہ آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتا رہے، بیت اللہ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نمبر 2، اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کریم کے کلام قرآن مقدس کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ
لرجل من قلبین فی جوفی، کسی بندے کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، دل میں اللہ نے ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا، دل ایک ہے تو ایک دل کے اندر ڈیرا ایک اللہ کا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ماتھا بھی اللہ نے ایک بنایا ہے، یہ پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا کائنات والوں، پیشانی ایک ہے، ماتھا ایک ہے، تو ایک پیشانی کے ساتھ سجدے کے لینگ بھی ایک ہونا چاہیے۔ میں حدیث پاک عرض کروں، دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین تو پیار محبت کا نام ہے۔ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، ہمارا دین تو امن اور سلامتی والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت انت احق ان یسجد لک، عرب کے باہر عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا عزت کے لیے، احترام کے لیے تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے سارے دوست ذرا میری طرف دیکھیے گا اور گزارش کرتا ہوں غور کیجئے گا میرے جملے پر۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے، خدا سمجھ کر نہیں، الہ سمجھ کر نہیں، عزت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت کے اندر انسان کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انسان کے تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا تعظیمی سجدہ کر، بیوی کو خامد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ تم صحابہ کرام کو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ پیشانی ایک ہے، ماتھا ایک ہے، تو ایک پیشانی کے ساتھ ہر قسم کے سجدے کے لیگ بھی ایک ہے۔ یہ مسجد کی زمین آپ دوستوں کے حق میں اور میں گنہگار کے حق میں گواہی دے گی۔ قرآن کے لفظ ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کو اللہ حکم دے گا، زمین گواہی دے گی، قرآن کے لفظ ہیں۔ میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن میری اپیل ہے، فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، ہم زبان سے بولیں گے تو فرشتے جواب سن کر لکھیں گے، اللہ قیامت میں بخشش کا ذریعہ بنائے گا۔ ساری مخلوق میں، میرا سوال غور سے سنیں میرے دوست بزرگ، لیکن جواب اونچا سننا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ مخلوق میں فرشتے، جنات، انسان، ساری کائنات، اللہ کے بعد مخلوق میں نبی پاک سے کوئی شان اور مقام والا زیادہ بندہ ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ میرا اگلا سوال، پھر زمین گواہی دے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے تعظیمی سجدے کی اجازت دے دی؟ جی بس جب ساری کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل آمنہ کے لال کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں، تو اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہوگا جس کے تعظیمی سجدے کی شریعت میں اجازت ہو؟ غور کیجئے گا، حضور کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے اجازت نہیں دی، تو باقی مخلوق میں سے کون ہے جس کے تعظیمی سجدے کی اجازت ہو؟ نمبر 3، زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے،
ایسے نہیں قرآن کا حوالہ پیش کرتا ہوں. آخری پارہ سورت کا نام سورت البلد، یہ آیت نمبر 8 اور 9. وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، شفتین، ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان لسانہ، زبان میں اللہ نے 1 بنائی ہے. یہ قرآن کا حوالہ. مسئلہ سمجھا دیا. زبان 1 ہے تو 1 زبان کے ساتھ مشکل وقت میں غیبانہ پکاروں کے لیگ بھی 1 ہے. ہمارے دادا استاد سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے. موت کے بعد 3 سوال ہوں گے ہر بندے سے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا پیغمبر کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال موت کے بعد ہوں گے. حضرت قاضی سے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ نے 1 سوال قرآن میں بیان کیا ہے جو بندے سے مرتے وقت پوچھا جائے گا. وہ کون سا سوال؟ یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف. یہ میں نے سورت الاعراف کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 37. کاش آپ کے پاس کاغذ قلم ہوتا، آپ نوٹ کرتے، مانا گھروں میں چیک کرتے، مذہبی جھگڑے ختم ہو جاتے. حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. بندے پر موت کا وقت آ گیا، فرشتے آ گئے، یَتَوَفَّوْنَهُمْ، بندے کی روح نکال رہے ہیں. روح نکالتے نکالتے جب گردن والے اس مقام پر روح پہنچی، اللہ فرماتے ہیں صبر 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 فرشتوں، صبر، ٹھہرو. اس بندے سے پوچھو، سوال کرو. مرتے وقت فرشتے پوچھ رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آج وہ کہاں گئے جن کو تم مشکل میں پکارا کرتا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کی غیبانہ پکارے کرتا تھا، یہ میری مشکل کو حل کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں. آج وہ کہاں گئے؟ گوجرانوالا کی تحصیل نوشیرہ ورکاں، ایک گاؤں میں نے بستی میں بیان کیا. 2 بھائی بیٹھے تھے. میں نے یہ قرآن پاک کا حوالہ دکھایا، یہ جو آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے آیت کا نمبر نوٹ کیا، سورت کا نام لکھا، پارا. رات کو بیان کے بعد گھر پہنچے، ترجمے والا قرآن نکالا. ترجمہ تو وہی تھا جو میں نے سنایا تھا. صبح اپنے مرشد کے پاس چلے گئے. کہنے لگے ہمارے مرشد، آپ روزانہ اللہ کے بغیر غیروں کی ہم سے پکار کرواتے تھے. رات مولوی صاحب آیا ہے، اس نے قرآن کا حوالہ دکھایا ہے، یہ ترجمہ ہے. ترجمہ ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ تو ٹھیک ہے. آج تک تو نے ہم سے اللہ کے بغیر دوسروں کی غیبانہ پکار کیوں کروائی ہے؟ آج کے بعد آپ کی اور ہماری بیعت والا سلسلہ ختم. ہمارے میزبان کے پاس آ گئے، مولانا صاحب کے پاس. کہا ساری زندگی ہم نے غیر اللہ کی پکار کی ہے، ہمارا مرشد ہم سے غیر اللہ کی پکار کرواتا تھا. آج کے بعد جو فیصلہ قرآن کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے. میں تو گناہگار بندہ ہوں. سنیے، فرشتے پوچھ رہے ہیں آج وہ کہاں گئے جن کو پکارا کرتا تھا؟ بابا لات، بابا منات، عزا، فقیر نہیں، یہ 3 بڑے بڑے پیروں کا اللہ نے نام لیا. 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم. افرأیتم اللات والعزی
ومنات الثالثۃ الاخری، یہ میرے سامنے آیت نمبر 1920. بابا لات، بابا منات، عزا فقیر نہیں، آج وہ کہاں گئے؟ فوت ہونے والا جواب دے رہا ہے، قالوا ذلوا عنا، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے حوالے پر. فوت ہونے والا بندہ کہتا ہے سارے غائب ہو گئے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. جن کو میں مشکل میں بلایا کرتا تھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ بس نانا. وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، مرنے والا اپنے خلاف خود گواہی دے گا. میں اللہ کو چھوڑ کر مشکل اور پریشانی میں دوسروں کو پکارا کرتا تھا کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے. یہ حوالہ ہے دوستو. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. زبان ایک ہے، مشکل وقت میں ایک زبان کے ساتھ پکارنے کے لائق بھی ایک ہے. حضرت جریج کی بات کر رہا تھا. حضرت جریج نے دیکھا بچہ سامنے ہے. میں نے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ گناہ والا کام نہیں کیا تھا. اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا. اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ والا کام نہیں کیا تھا. بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ تو میری گواہی نہ دے، زمین پر میری کوئی صفائی دینے والا نہیں ہے. حضرت جریج نے اللہ کو پکارا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے دامن پھیلایا، رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دودھ پینے والے معصوم بچے کو بلوا دیا. 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آیت نمبر 82 سورت یاسین 23واں پارہ. اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے کن ہو جا. کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا. اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں. اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا، دودھ پینے والا بچہ بول پڑا. بچے نے کہا قوم والو میرا ابا حضرت جریج نہیں ہے، فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے. اللہ، بچہ بول رہا ہے. قوم والے قدموں میں گر پڑے. حضرت جریج ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت جریج اجازت دے. حدیث پاک میں آیا ہم تجھے سونے اور چاندی کی تاروں کے ساتھ جھونپڑا بنا دیتے ہیں. حضرت جریج نے فرمایا مجھے سونے چاندی والے جھونپڑے کی کوئی ضرورت نہیں، تنکوں والا جھونپڑا ہی مجھے کافی ہے. پھر حضرت جریج کو خیال آیا یہ جو مجھ پر الزام لگا ہے، یہ جو مجھ پر تہمت لگی ہے، میری بوڑھی والدہ کی بد دعا تھی. یہی سنانا چاہتا تھا دوستوں کو. اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچنا بندے کا کام ہے، مشکلات سے نکالنا اللہ کریم کا کام ہے. اللہ ساری زندگی ہمیں اپنا ڈر دل کے اندر رکھ کر اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں جی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فاصل أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى ناشر العلم والهدى الولي التقي أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى وعلى السندين السيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وسيدة حفصة رضي الله تعالى عنها وسيدة ام حبيبة رضي الله تعالى عنها وعلى أربعة بنات الطاهرات النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب رضي الله تعالى عنها وسيدة رقية رضي الله تعالى عنها وسيدة ام كلثوم رضي الله تعالى عنها وسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلى أمير الحق بالإيقان أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الصحابة من المهاجرين
فقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیجیے، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لیجیے.